الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کے درس میں استغفار کے متعلق کچھ اعمال و وظائف کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، استغفار وہ عظیم الشان عمل ہے، وہ عظیم الشان وظیفہ ہے کہ جس کا کرنے والا، بلکہ کثرت سے کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کا حکم خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ہے کہ خود سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری تھا۔ ایسا مبارک عمل جس کے فضائل خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اتارے ہیں۔ یاد رکھیے، استغفار تب فائدہ دیتا ہے جب استغفار کثرت سے ہو۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ استغفار کو معمول بنائے۔ اگر 1200 مرتبہ مشکل ہے تو 300 سے تو ہرگز کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو شدید حاجت ہے تو پھر روزانہ 1200 مرتبہ استغفار 12 دن تک، یا 12,000 مرتبہ استغفار روزانہ 12 دن تک پڑھنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو تیر بہدف ہے۔ استغفار کی برکت احادیث مبارکہ کی جس کتاب کو اٹھاؤ گے تو اس میں استغفار کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے احادیث طیبہ میں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے گڑگڑا کے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ اللہ، وہ تمہارا رب، وہ بخشنے والا ہے۔ تو استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے۔ ہر وہ عمل جس کو گناہ کہا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، استغفار کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اعمال نامہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ اگرچہ اتنے کثرت سے ہو، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کے جاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو استغفار کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ، سبحان اللہ، اگر گناہ زمین پر جتنے درخت ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر آپ کی گناہ ہو تو استغفار کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَأَيَّامِ الدُّنْيَا، اگر کہ دنیا کے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے آخر دن تک جتنے دنیا کے دن ہیں، اتنے برابر بھی اگر آپ کی گناہ ہو تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَالرَّمَلِ، اگر آپ کی گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو تب بھی استغفار کی برکت سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ کا ایک مجرب عمل ہے،
اگر کسی سخت پریشانی میں اچانک مبتلا ہو گئے، کوئی سخت مشکل پیش آئی، تو فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اور وہیں پر بیٹھ کر 3000 مرتبہ ایک مجلس میں توجہ کے ساتھ استغفار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ مصلی سے ابھی آپ اترے بھی نہیں ہوں گے کہ غیب سے اس مشکل اور اس پریشانی کے حل کے اسباب پیدا ہو گئے ہوں گے۔ استغفار کیسے پڑھیں؟ استغفر اللہ ربی، یہ بھی صحیح ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی صحیح ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ بھی استغفار ہے بہترین۔ اور سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار کی برکت یہ ہے، اگر فجر کے بعد ایک مرتبہ بھی آپ نے پڑھ لیا اور اس دن میں موت آ گئی تو موت شہادت کی موت ہے، اگر مغرب کے بعد ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا اور اسی رات موت آ گئی تو موت شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا فائدہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، باران رحمت، مسلسل باران رحمت شروع ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ جل شانہ اس استغفار کی برکت سے مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تیرے لیے اور تیری زمینوں میں اور تیرے باغات میں اللہ جل شانہ نہروں کو جاری فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، استغفار کی بے انتہا برکات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی بندہ صرف 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہی استغفار اگر عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اسی طرح سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہی استغفار اگر بندہ پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، یہ استغفار ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ اس سے صفائی ہوتی ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک خوشبو ہے، پہلے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگائی جاتی ہے، تو استغفار سے آپ کی گناہ مٹ جاتے ہیں، آپ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار کو معمول بنائے۔ اگر آپ خصوصاً رزق کے مسئلے کے لیے استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بغیر وضو ہر وقت استغفار کا ورد کیجیے۔ یہ نہایت مبارک وظیفہ ہے،
اللہ جل شانہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ استغفار کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔